السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، یہ گفتگو آج کی بڑی اہم ہے۔ ناظرین، یہ گفتگو آج اس لیے کرنے لگے ہیں، ویڈیو تو ہم نے آپ کو دکھانی ہے ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی۔ ناظرین، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ طاہر القادری بھی اب حق بات بولنے لگ پڑے ہیں، یعنی حق بیان کرنے لگ پڑے ہیں۔ تو خیر ناظرین، بات آج ہم کریں گے احمد رضا خان بریلوی جو ہے۔ ناظرین، دکھ والی بات یہ ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں، اور باقی اس چیز پہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ میرے بھائی میری اصلاح کرتے ہیں اگر کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو لیکن ناظرین، میں یہاں پہ یہ بات کہتا چلوں کہ آپ دیکھیں گے ایک ایسا طبقہ، ایک ایسا مکتب فکر ہے، وہ کتنی ترجیح احمد رضا خان بریلوی کی بات کو دیتے ہیں۔ لیکن میں ایک ادنا سا طالب علم یہ بات کہہ رہا ہوں، جب اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنا قرآن دیا ہے، محبوبہ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان دیا ہے، تو قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہی فالو کرنا چاہیے، پھر کیوں تیسرے چوتھے پانچویں کی طرف دیکھے۔ تو ناظرین، میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ احمد رضا خان جو بریلوی ہے، انہوں نے کیا کیا یعنی جھوٹ جو ہے نا یعنی بولے، ان کی کتابوں سے ہم دیکھیں گے۔ تو لیکن ناظرین، اس سے قبل میں آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی گفتگو سنواتا ہوں، جس کے اندر وہ بڑے یعنی اپنے آسان انداز کے اندر یعنی ایسے سمجھ لیں کہ وہ پورے جوش کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ بریلوی طبقہ جو ہے نا، یہ احمد رضا خان بریلوی سے ہی ثابت کر دے مسلک بریلوی، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے کیا اختلاف کیا وہ بھی ہم سنیں گے، اور یہ جو باتیں کی وہ بھی ہم سنیں گے، پھر اس کے بعد ہم بھی انشاءاللہ ناظرین گفتگو کریں گے۔ تو خیر ناظرین، ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو۔ آج اگر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات اتنی روشناس ہیں کہ حق و باطل میں وہ فرق پیدا کرتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مسلک اعلیٰ حضرت کہنے میں کسی کو کوڑھن نہیں ہونا چاہیے، جلن نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات میں یہ بھی بتا دوں، آپ دیگر اولیاء کاملین کے ناموں سے آپ ذکر کر سکتے ہیں، مسلک غوث اعظم بھی کہو، مسلک غریب نواز بھی کہو، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ بھی کہو، مسلک مخدوم سمنا بھی کہو، مسلک مخدومان مارارہ بھی کہو۔ جس ولی کا جو طریقہ ہے اس کو مسلک کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نیا کوئی مسلک نہیں، نیا انہوں نے فتاوی رضویہ میں اور مختلف اپنی کتب میں 4000 مقامات پر اپنے سے پہلے فقہا اور ائمہ احناف کے ساتھ فروعات پر اختلاف کیا علمی، اور وہ پھر بھی سنی رہے بلکہ امام اہل سنت رہے۔ اپنے سے پہلے علماء سے، امام طحطاوی سے، امام شامی سے، صاحب در مختار سے، صاحب رد المختار سے، فتاوی صاحب قاضی خان سے، عالمگیری سے، امام طحطاوی سے، مختلف فقہا اور ائمہ فقہ سے 4000 مقامات پر اعلیٰ حضرت نے علمی اختلاف کیا ادب کے ساتھ۔ آج اعلیٰ حضرت سے اختلاف یہ اس دور کا المیہ ہے۔ 20 برس میں، 15 برس میں ہندوستان میں تو کم سے کم جہاں تک میری دانش کا اور میرے علم کا جہاں تک میں جانتا ہوں، کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ اعلیٰ حضرت سے اختلاف کی بات کرتا ہو۔ پاکستان میں کچھ لوگ تھے، وہ دبے دبے تھے، لیکن اب یہ نعرہ کہیں کہیں اور یہ بات کہیں کہیں اختلاف کی سنائی پڑتی ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی تشریح آپ سن چکے، اور مسلک اعلیٰ حضرت میں حق و باطل کا امتیاز بڑی چیز ہے۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی بھر اپنی کتابوں سے، اپنے فتاوی سے اور اپنے کردار سے یہ بتایا کہ مومن جو غلام مصطفیٰ ہے، اور کافر جو مصطفیٰ کا منکر ہے، ایمان اور کفر، مومن اور کافر، بد مذہب اور سنی، دیوبندی وہابی اور سنی، یہ ایک نہیں ہو سکتے۔
اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اسی پر زور دیا اور اپنی شاعری میں اور اپنی تمام تعلیمات میں یہی بتایا کہ سنی اور غیر سنی کا اتحاد نہیں ہو سکتا ہے. آج اس اتحاد کی باتیں بہت زور شور سے کی جا رہی ہیں. عملی طور پر سنی اور غیر سنی کا، سنی دیوبندی وہابی سب کا اتحاد عملی طور پر رچایا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے کچھ تحریکیں، کچھ تنظیمیں اس جو ہے سرگرم عمل ہیں. کہیں اتحاد ملت ہے، کہیں علماء کونسل ہے، اور کہیں یہ نعرہ ہے کہ لا سنیہ ولا شیعیہ اسلامیہ اسلامیہ. اور مطلب کہ اعلیٰ حضرت کا دم بھرنے والے کچھ لوگ ان نعروں میں بھی شریک ہوتے ہیں اور علماء کونسل کو بھی فارم کرتے ہیں، اتحاد ملت بھی ہے بناتے ہیں، اور سنی اور غیر سنی کا اتحاد کا دم بھرتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت انہوں نے فتاوی رضویہ میں اور مختلف اپنی کتب میں 4000 مقامات پر اپنے سے پہلے فقہا اور ائمہ احناف کے ساتھ فروعات پر اختلاف کیا. علمی 4000 مقامات پر اختلاف کیا، اور وہ پھر بھی سنی رہے، بلکہ امام اہل سنت رہے. اپنے سے پہلے علماء سے، امام طحطاوی سے سمیت الامام شامی سے، صاحب در مختار سے، صاحب رد المختار سے، فتاوی صاحب قاضی خان سے، عالمگیری سے، امام طحطاوی سے، مختلف فقہا اور ائمہ فقہ سے 4000 مقامات پر اعلیٰ حضرت نے علمی اختلاف کیا ادب کے ساتھ، اور وہ امام اہل سنت رہے. تو ہم نے کوئی علمی بات چھوٹی سی ایسی مختلف کر دی تو ہم تو چھوٹے سے حقیر فرد اہل سنت تو رہیں گے ہی نا، حقیر سے فرد اہل سنت تو رہیں گے. یہ بات آپ کو سمجھائی اس لیے ہے، اس میں تفنن طبع بھی ایک پیارا مزاح بھی ہے علمی. سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جب تک آپ اس کلچر سے، تعصب کے کلچر سے باہر نہیں نکلیں گے، تنگ نظری کے کلچر سے باہر نہیں نکلیں گے، اور علم اور تحقیق کا دروازہ کھلا نہیں رکھیں گے. ادب اور شے ہے، علمی اختلاف اور شے ہے. امام احمد بن حنبل کا اختلاف بھی سنو اور ان کا ادب بھی سنو. امام احمد بن حنبل کا اختلاف تو یہ کہ مذہب شافعی کے ہوتے ہوئے ایک مستقل مذہب الگ بنا دیا، مستقل فقہی مذہب الگ بنا دیا امام شافعی کے باوجود. یہ تو ہے علمی اختلاف کا درجہ. اور ادب کا درجہ کیا ہے؟ جب بغداد میں امام شافعی کے پاس امام احمد بن حنبل تھے، وہ گھوڑے پر سوار ہو کے سفر کرتے، احمد بن حنبل ان کے گھوڑے پر ان کے قدم پائیدان پکڑ کر تیز چل کے ان کے بیان کردہ فرمودات کو نقل کیا کرتے تھے. گھوڑے کے پائیدان کو پکڑ کے پیدل چلتے تھے. یہ ادب تھا، وہ علمی اختلاف تھا. تو علم تب فروغ پاتا ہے، علم تب فروغ بولیے پاتا ہے. طریقت میں اگر نئے راستے بیان کرنا اگر ادب کے خلاف ہوتا تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقت بیان ہو جانے کے بعد نہ کئی چشتیت وجود میں آتی، نہ سوروردیت وجود میں آتی، نہ نقشبندیت وجود میں آتی. یہ سب سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکتساب فیض کرنے والے ہیں، مگر انہوں نے الگ فروع اور اصول طریقت کے وضع فرمائے اور مذاہب طریقت کے بانی ہوئے. امام مسلم امام بخاری کے شاگرد اختلاف کیا، ان کے ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے ان سے مانگتے تھے اجازت اور اختلاف کیا. امام ترمذی نے ان سے اختلاف کیا. الغرض ہر امام اپنے شیخ سے علمی مسائل اور تحقیق میں رائے مختلف رکھتا تھا، مگر ادب اپنی جگہ. ادب اور علمی تحقیق کے اختلاف کا کبھی ٹکراؤ نہیں ہوا. یہ بات بڑی بنیادی اہمیت کی ہے. ہمارے مسلک کو نقصان اس تنگ نظری نے پہنچایا ہے. ہم نے دروازے بند کر دیے ہیں تحقیق کے،
اور اگر کوئی تحقیق کرے اور نئی تحقیق کے ساتھ کوئی بات سامنے رکھے تو ہم فوری لٹھ لے کے اس کے پیچھے پڑ جاتے. تم ان سے بڑے آ گئے ہو، ان سے مختلف بات کر دی، ان سے بڑے آ گئے، ان سے مختلف بات کر دی. کرتے چلے آئے، اکابر کرتے چلے آئے. اکابر اساغر 1400 سال کی تاریخ اس سے مملوء ہے، مگر حق انہی کا ہے جو حقدار ہے. ایسا نہیں کہ ہر جاہل قلم اٹھا لے اور اس طرح غلط چیز کرے. دین کا مذاق. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو خیر ناظرین، ہم پہلے عامر رضا خان بریلوی کی کتاب ملفوظات کی طرف بڑھتے ہیں. انہوں نے اپنی ملفوظات کے اندر لکھا ہے، جب مجمع ہوا کفار کا مدینہ طیبہ پر کہ اسلام کا قلعہ کما کر دے. غزوہ احزاب کا واقعہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کی مدد کے لیے شمالی ہوا کو حکم فرمایا کہ جاؤ جا کر کافروں کو نیست و نابود کر دے. تو آگے سے ہواؤں نے کہا جی بیبییں باہر نہیں جاتی، تو اللہ پاک نے ان ہواؤں کو بانچ کر دیا. ناظرین، شاید میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کے اوپر جو زیادہ عامر رضا خان بریلوی کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں. اللہ رب العالمین کی ذات تو وہ ہے، اگر اللہ پاک کن کہے فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے. بلکہ یہاں پہ قرآن پاک کی ایک اور آیت یاد آ گئی، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ہر چیز ہی اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتی ہے. کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے حکم کو ٹکرا دے. استغفر اللہ، معاذ اللہ، اللہ معاف فرما دے. پہلے نمبر پہ یہ اس کا یعنی ان کا یہ جھوٹ ہے. تو ناظرین خیر، ہم دوسری کتاب ہے احکام شریعت. احکام شریعت کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ابلیس یعنی شیطان، ابلیس اپنے لیے جھوٹ کو پسند ہی نہیں کرتا. احکام شریعت ہے، حصہ اول ہے اور مسئلہ نمبر 39 ہے یعنی 39 ہے. ابلیس اپنے لیے کسی کو پسند نہیں کرتا. ابلیس خود جھوٹ نہیں بولتا، لیکن دوسروں سے بلواتا ہے، لوگوں سے بلواتا ہے، خود نہیں بولتا. ان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. تو یعنی آپ خود سوچیں، عامر رضا خان بریلوی کس کی صفائی دے رہے ہیں؟ ابلیس کی. ان کی کتاب ہے احکام شریعہ، میں پھر بتا دوں تو حصہ اول ہے، مسئلہ نمبر 39 ہے. یعنی یہ کیا کہہ رہے ہیں جی، شیطان جھوٹ نہیں بولتا. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ چلو ہم قرآن پاک کی طرف بڑھتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. حضرت آدم علیہ السلام اور امری حوا سلام اللہ علیہ، ان کو شیطان ہی تو کہہ رہا تھا، قسمیں دے دے کر کہہ رہا تھا کہ میں آپ کا بڑا خیر کھواؤں. یہ جو قسمیں دے دے کر کہہ رہا تھا، یہ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا. وہ حیرانگی والی بات ہے. اور اگلی بات ہم کرتے چلے، یہ بھی جھوٹ ان کا یہ ثابت ہو گیا. آگے ہم چلتے ہیں، آگے ملفوظات، پھر دوبارہ ملفوظات کے اندر چلتے ہیں. ملفوظات کے اندر لکھیں کہ انہوں نے ملفوظات کے اندر ایک واقعہ درج کی ہے، اپنی طرف سے ایک حدیث نقل کی ہے. تو شروع میں ہی ہے، کیا لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پری حاضر ہوا کرتی تھی. کچھ دن کے لیے وہ غائب ہو گئی، پھر کچھ دنوں کے بعد آئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کدھر گئی تھی تو؟ کہنے لگی کہ ہندوستان کے اندر میرا ایک عزیز تھا، اس کا انتقال ہو گیا تھا، وہ دنیا چلا گیا، ادھر گئی تھی. تو آ کر کیا پری کہتی، پری کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے اپنی کتاب ملفوظات کے اندر لکھا ہے. پری آ کر کہتی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی، کہ میں نے راستے کے اندر دیکھا ہے کہ شیطان ایک پہاڑ پر چڑھ کر نماز پڑھ رہا ہے. شیطان ابلیس نماز پڑھ رہا ہے لیکن لوگوں کو منع کرتا ہے. استغفر اللہ، معاذ اللہ. یہ کیا ہے ناظرین؟ میں یہ باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں، میرا مقصد ان کے اوپر تنقید کرنا نہیں ہے، میں اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ قرآن اور حدیث کی طرف آ جائیں. بس رب العالمین کا قرآن پڑھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھیں. میں کہتا ہوں کون سا ایسا مسئلہ ہے جو قرآن پاک سے نہیں ملتا یا حدیث سے نہیں ملتا، جبکہ ہر چیز ہی قرآن پاک سے ملتی ہے. ہر مسئلے کا حل ہی رب العالمین کے قرآن سے ملتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملتا ہے. کہتے جی پھر اگلی دکھ والی بات یہ ہے کہ اتنا کچھ کر دیا انہوں نے عامر رضا خان بریلوی، لیکن پھر بھی اس کے یعنی حفاظت کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے، اس کو بچانے کے لیے
یعنی بڑی بڑی دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں اس کے دفاع کے لیے۔ دکھ والی بات یہ ہے کہ ناظرین یقین مانیے، جبکہ ان علماء کو، ان مکتوبہ بریلویوں کو چاہیے یہ تھا کہ عوام الناس کو رب العالمین کے قرآن کی طرف لے کر آتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف لے کر آتے۔ تو باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ، صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔